رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی تقوی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ صرف امت محمدیہ پر نازل نہیں ہوا، بلکہ جتنی بھی قومیں گزری ہے، جتنے بھی انبیاء کرام کی امتیں گزری ہیں، ان تمام امتوں پر روزہ فرض تھا۔ یہ اور بات ہے، روزہ رکھنے کے طور طریقے الگ الگ تھے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ 11 مہینوں کے نام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رکھا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کا نام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے کا بھی تذکرہ کر دیا ہے اور قرآن کریم نازل ہونے کے مہینے کو بھی بتلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے۔ 9 مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ 9 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہونے کے بعد 10واں رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت ہاتھ میں کھجور لے کر بیٹھتے۔ ایک صحابی مکان کی اونچائی پر چڑھ کر سورج کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی اطلاع دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً عام طور سے افطار کرتے وقت 2 کھجور کا استعمال کرتے اور پانی پیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کھجور کھاتے تھے اور آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کھجور سے بھی کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار دودھ سے بھی کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار پانی سے بھی کیا ہے۔ سحر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی بھی کھائی ہے۔ سحر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا بھی استعمال کیا ہے۔ سحر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا بھی استعمال کیا ہے، پانی کا بھی استعمال کیا ہے۔ سحر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا بھی استعمال کیا ہے، روٹی کا بھی استعمال کیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحر میں زیتون کے ساتھ روٹی بھی کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہر ہفتہ قبا تشریف لے جاتے رمضان المبارک کے مہینے میں، ہر ہفتہ قبا تشریف لے جاتے، وہاں اشراق کی نماز پڑھتے، پھر اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ لیکن جب 17 رمضان المبارک کا مہینہ، 17 رمضان المبارک کا دن ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے جاتے، اور قبا تشریف لے جانے کے بعد وہاں اشراق کی نماز پڑھتے، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں آرام فرماتے، قیلولہ فرماتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر 17 رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر آرام فرماتے تھے۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معمولات جو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے رمضان المبارک کے مہینے رمضان المبارک کے مہینے میں سحر و افطار میں کھجور کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اشیاء زیادہ مہیا نہیں ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول دودھ پر اور پانی پر، کھجور پر افطار کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کیا کرتے تھے۔ وفات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یعنی میں نے ابھی بتایا 9 رمضان المبارک کے مہینے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ 9 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہونے کے بعد 9 مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ تو اللہ کے رسول کی وفات سے پہلے جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس میں اللہ کے رسول نے 20 دن اعتکاف فرمایا ہے۔ 20 دن اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر طور پر خاکہ سیرت کے پہلوؤں میں حضرات مورخین نے جو لکھا ہے اللہ کے رسول کی سیرت کو، اس کو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کر دیا ہے۔ تراویح کہ ایک ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے، ہم لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ تراویح کے ایک ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیاں دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کتب اللہ لہو، حدیث کے الفاظ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تراویح کے ایک ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو تراویح کے اندر کتنے سجدے ہوتے ہیں تو ہم لوگ تراویح کے سجدوں سے ناواقف ہیں۔ تراویح کا ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے، تراویح پڑھنے کی فکر نہیں کرتے، تراویح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تراویح جیسے کہ عشاء کی نماز ہوتی ہے تو جیسے گھوڑے کے سوار نکل کر چلے جاتے ہیں، باہر گھوڑا بندھا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ قرب قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ ایک نیکی کا ثواب کیا تھا۔ تراویح کا ہم لوگوں نے جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے، بازاروں میں وقت لگانے کے تیار ہیں، بازاروں میں وقت گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد میں وقت لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، عبادت میں وقت لگانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عموماً جب IPL ہوتا ہے، IPL کا میچ ہوتا ہے، تو جو نوجوان تراویح پڑھتے ہیں 4 رکعت کے بعد IPL کا اسکور چیک کرتے ہیں، جبکہ مسجد دل لگی کی جگہ نہیں ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد میں عبادت کرنے کے اصول و آداب ہوتے ہیں، مسجد میں رہنے کے اصول و آداب ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اتنی بے چینی لگی ہوئی ہے، 2 رکعت 4 رکعت صحیح سے نہیں پڑھتے، اس کے بعد موبائل نکال کر واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام چیک کرتے ہیں۔ کم سے کم 1 مہینے کے اندر تو اپنے وقت کو فارغ کر کر موبائل گھر پر رکھ کر مسجد کے اندر عبادت کے بے لوث عبادت کرتے تو عبادتوں کا مزہ آتا۔
عشاء کا وقت کیا ہوتا ہے؟ عشاء کا وقت، تراویح کا وقت ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں، باہر گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، کھانے پینے میں گھنٹوں ضائع کر رہے ہیں، بازاروں میں گھنٹوں ضائع کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں ہم لوگ وقت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ عشاء پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ نوجوانوں کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے، دن بدن بد سے بدتر حال ہوتا جا رہا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو موبائل لے کر بیٹھ رہے ہیں، مساجد کے اندر ظہر عصر عشاء کے بعد آ رہے ہیں تو موبائل مساجد کے کونوں کے اندر بیٹھ کر موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہاتھ میں موبائل کے بجائے اللہ کا کلام ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا موبائل کے بجائے سال کے 11 مہینے موبائل کو استعمال کیے، سال کے 11 مہینے موبائل کے ذریعے گناہوں کے اندر اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیے، سال کے 11 مہینے ہر وہ خطے پر گناہ کیے، ہر وہ روئے زمین کے حصے کو بنا کر گناہ کیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ایک مہینے کے اندر ایک مہینے تک موبائل کا کم استعمال کرتے، زیادہ تر وقت عبادتوں کے اندر گزارتے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی۔ تو اعتکاف میں نوجوان بیٹھنے والے ہیں، جو نوجوان بیٹھنے والے ہیں تو کم سے کم گھروں کے اندر موبائل کو رکھ کر آ کر اللہ کی عبادت میں منسلک ہو جاؤ، اللہ سے تعلق جوڑنے کی فکر کرو، قرآن پڑھنے کی فکر کرو، اگر قرآن نہیں پڑھنے آ رہا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، ان عبادتوں کے اندر اوقات کو گزارو، اپنے وقت کو۔ موبائل سے الٹا اعتکاف خراب ہونے کے امکانات ہیں۔ اعتکاف پہ بیٹھ رہے ہیں وہی گناہ جاری ہے۔ خیر میں آئندہ جمعہ اس سے پہلے بات کروں گا، اعتکاف کے اندر نوجوان بیٹھ رہے ہیں کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، کبھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کے بعد کا جمعہ بتا دوں گا۔ تراویح کے ایک ایک سجدے کی قدر و قیمت کیا ہے، 1500 نیکیاں ملتی ہے۔ آج ہم لوگوں کے پاس سونے کی اہمیت ہے، چاندی کی اہمیت ہے، مال و دولت کی اہمیت ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے ایک ایک روزے کی کیا قدر و قیمت ہے، روزے کے نمازوں کے ایک ایک سجدے کی کیا قدر و قیمت ہے، آج ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ نوافل 70 کے برابر کر دیے جاتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کیا تھی، ہم نے ایک نیکی کو کیا سمجھ کر ضائع کر دیا ہے۔ وہ ماں باپ جو ہماں کو پیدا کیے ہیں، وہ باپ و ماں میدان محشر میں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو محبت کے دعوے دار تھے، محبت کیا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ ایک ایک نیکی دینے کے لیے تڑپا دیں گے، ترسا دیں گے، لیکن ایک نیکی نہیں دیں گے۔ ہمارے اندر ہمارے پاس جوانی ہے، وقت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عبادت کریے۔ ہم سال میں ایک مرتبہ صحیح سے قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نہ تراویح میں ایک قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم لوگ۔ تو ہماری زندگی کی زندگی ہے، سوچ کر دیکھیے۔ کھاتے ہوئے ہوٹلوں کے سامنے گھنٹوں گزار رہے ہیں، رات دیر تک گزار رہے ہیں، ہوٹلوں کے نامور ہوٹلوں کے پیچھے رات گزار رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ صحابہ کا رمضان کیسا تھا، آج ہمارا رمضان کیسا ہے، غور و فکر کریے۔ صحابہ کے رمضان میں کیا تبدیلیاں آتی تھی ایک روزے سے، اور ہماری زندگی پورے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کسی کی زندگی میں 60 سال سے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو کسی کی زندگی میں 70 سال سے زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ پہلے بھی بے نمازی تھے، ابھی بھی بے نمازی ہے، پہلے بھی حرام کا استعمال کرتے تھے، آج بھی حرام کا استعمال کر رہے ہیں۔ مساجدیں اللہ کے گھر ہے، مساجدوں کے اندر زیادہ تر وقت لگائیے، تہجد کا اہتمام کریے۔ 11 مہینے تو توفیق نہیں ملتی، عموماً اشار رہتے ہیں، تہجد کا اہتمام کریے، 4 رکعت پڑھیے یا 8 رکعت پڑھیے، 12 رکعت پڑھیے، مگر تہجد پڑھیے۔ اشراق کا اہتمام کریے، چاشت کا اہتمام کریے، مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام کریے۔ لیکن ہوتا یہ ہے سحر کھاتے ہی تو بہت سارے لوگوں کی فجر ہی چلے جاتی ہے، کیا اشراق، کیا فجر، کیا تہجد۔
اٹھتے ہیں عین وقت میں یا جاگے رہتے ہیں، سحر کھاتے ہیں، اس کے بعد جو آرام کے تقاضے سے جو لیٹتے ہیں تو عموماً لوگوں کی فجر ہی چلی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی فرض چھوڑ رہے ہیں تو سوچئے کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے فرض چھوٹے، سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اشراق کا اہتمام کریے، چاش کا اہتمام کریے، اوابین کا اہتمام کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا مہینہ ہے۔ پوری رات امت مسلمہ کے لڑکے لڑکیاں موبائل میں جاگ رہے ہیں، چیٹنگ کر لیتے ہوئے جاگ رہے ہیں، پوری رات فیس بک استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، وقت فونوں کے اندر ضائع ہو رہا ہے۔ فونوں کے اندر وقت کو ضائع مت کریے، عبادتوں کے اندر وقت کو لگائیے، جہاں تک ہو سکے عبادتوں کے اندر اپنے وقت کو لگائیے۔ میں نے بار بار کہا کہ اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کریے۔ بعض احباب وہ ہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، نہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ فجر کا اہتمام، نہ ظہر کا اہتمام، نہ عشاء کا اہتمام، نہ عصر کا اہتمام۔ زندگی میں اگر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ چھوٹ گیا تو اس روزے کے بدلے میں ہم پوری زندگی بھر روزہ رکھیں گے تو رمضان المبارک کے مہینے کے ایک روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی روزے کی قدر و قیمت کے سلسلے میں اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے عوض میں پوری زندگی بھر روزہ رکھے تو وہ ثواب نہیں ملتا جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آنکھ ناک کی زبان کا صحیح استعمال ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں غیبتیں چل رہی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں چغل خوریوں کی محفلیں، رمضان المبارک کے مہینے میں غیبتوں کا بازار گرم ہے، چغل خوری کا بازار گرم ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ رمضان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، رمضان ہم سے کیسی عبادتیں چاہتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے کیسی عبادتوں کو طلب کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدردانوں کے لیے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے قدردانوں کے لیے نہیں رکھا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، ایک ایک روزے کے بدلے میں زندگی میں تقوی و طہارت آ جایا کرتی تھی۔ وہ اللہ والے کے روزے تھے، راتوں میں جلدی اٹھا کرتے تھے، تہجدیں پڑھا کرتے تھے، اشراق پڑھا کرتے تھے، کم کھایا کرتے تھے، کم سویا کرتے تھے۔ ایک ایک روزے کے بدلے میں ان کی زندگی میں بدلاؤ آ جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کے نہ محتاج ہے، نہ ہمارے نمازوں کے محتاج ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مہلت دے رہے ہیں ہم کو۔ وقت کی قدر کرنا چاہیے، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس طرح رمضان گزارنے کے لیے ہدایت دی ہے، اس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نماز چھوڑتا ہے تو ایک نماز کی قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روزہ چھوڑتا ہے تو مستقل 2 ماہ تک روزے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ایک روزے کی عبادت، ایک روزے کی قدر و قیمت۔ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو 2 مہینے تک مستقل روزے رکھنا پڑتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و قیمت آج ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو مسلمان کھانے پینے کا مہینہ بنا رہے ہیں۔ ہوٹلوں کا بازار گرم ہے۔ گھروں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ماحول بنائیے۔ صحیح تربیت کا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے۔ اب نہیں ہوگی تو پھر ہماری کب تربیت ہوگی؟ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، دلداری کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کروا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بے شمار انعامات کا نزول کرتے ہیں، رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، برکتوں کا نزول کرتے ہیں۔
دریا کی مچھلیاں رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے افطار کے وقت دعا کرتی ہے، درند پرند دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔